حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی کسی انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں حتیٰ کہ آگ کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ قبروں کو روندنا بعض لوگوں میں عام ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب اپنی میت کو دفناتے ہیں تو وہ دوسروں کی قبروں کو روندنے پر توجہ نہیں دیتے اور کبھی کبھی جوتوں سمیت رونتے اور ساتھ والی قبروں کے مردوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس گناہ کے عظیم ہونے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں انگارے یا تلوار کے تیز دارے پر چلوں یا اپنے پاؤں کو اپنے جوتوں کے ساتھ سی لوں تو یہ مجھے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے۔ جب صرف قبروں کو روندنا اتنا گناہ ہے تو اس کا کیا ہوگا جو کسی قبرستان کی زمین پر قبضہ کر لے اور اس پر کاروباری یا رہائشی عمارتیں بنا لے۔ اسی طرح قبرستان میں قضائے حاجت کرنا بھی سخت گناہ ہے، جبکہ بعض بد نصیب لوگوں کا کام یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ قبرستان میں گھس کر قضائے حاجت کر لیتے اور مردوں کو اپنی بدبو نجاست سے تکلیف دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں قبرستان کے وسط میں قضائے حاجت کر لوں یا بازار کے عین وسط میں، یعنی قبرستان میں قضائے حاجت کی قباحت بازار میں لوگوں کے سامنے قضائے حاجت کرنے اور اپنا سطر ظاہر کرنے کے برابر ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر قبرستان میں گندگی پھینکتے ہیں، خاص طور پر جو قبرستان پرانے ہوں اور جن کی چار دیواری ٹوٹ گئی ہو، انہیں بھی بہت سخت عذاب ہوگا۔ اور اگر قبرستان کی زیارت کرنی ہو تو اس کے لیے بھی کچھ آداب ہے کہ قبروں کے درمیان سے گزرنا ہو تو جوتے اتار کر چلنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کے اچھے اوصاف اور امتیازات اور خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ہر وہ حکم موجود ہے جس سے انسان کی حالت بہتر ہو، مثلا نجاست کو دور کرنا اور اس کے لیے استنجا کرنا مشروع ہوا ہے، اور وہ کیفیت بتائی گئی ہے جس سے صفائی اور پاکیزگی حاصل کی جا سکتی، اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ نجاست کو دور کرنے میں سستی کرتے ہیں جس سے ان کے کپڑے یا بدن پر گندگی لگ سکتی ہے اور یوں ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ سستی اور لاپرواہی قبر کے عذاب کے اسباب میں سے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دو انسان جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آواز سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ پر نہیں۔ پھر فرمایا، بے شک واقعی کسی کبیرہ گناہ پر ہی عذاب دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چلتے پھرتے لوگوں کی غیبت اور بدگوئی کرتا تھا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، قبر میں اکثر طور پر لوگوں کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص پیشاب رکنے سے پہلے ہی جلدی سے اٹھ جاتا ہے یا جان بوجھ کر اس طریقے یا اس جگہ پر پیشاب کرے جہاں اس کے پیشاب کے چھینٹے اس پر واپس آ پر، یا استنجا چھوڑ دے اور پانی استعمال کرنے میں لاپرواہی کرے۔ موجودہ زمانوں میں کافروں سے مشابہت اور نکالی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مردوں والے بعض پیشاب خانے دیواروں پر لگے ہوئے ہیں جہاں کوئی شخص آتا ہے اور بے پردگی سے پیشاب کرتا ہے، پھر کپڑا نجاست صاف کیے بغیر ہی پہن لیتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ بیک وقت دو حرام کبھی کاموں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے لوگوں کی نظروں سے اپنا ستر نہیں چھپایا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے پاک نہیں رکھا۔